آپ نے ابھی حال ہی میں انجینئر صاحب کے ساتھ ایک پوڈکاسٹ بھی کیا ہے. بلیسمی کیسز پر انجینئر محمد مرزا صاحب کام کر رہے ہیں اور ان کا یہ کہنا ہے کہ بھائی اس قانون میں باقاعدہ توبہ کی شک ایڈ کی جائے تاکہ جو بچے پھنسے ہوئے ہیں وہ بھی باہر آئیں اور اپنے والدین سے جا ملیں. انجینئر صاحب اس پہ کام کر رہے ہیں. اچھا ایک شخصیت ہے کیسر احمد راجہ صاحب, تو وہ بھی اس پہ ریبٹل کر رہے ہیں, انجینئر صاحب کو کاؤنٹر کر رہے ہیں. تو آپ اس تمام تناظر کو کس سینس میں دیکھتے ہیں, میئر کرتے ہیں؟ میں نے کیسر بھائی کی کچھ ویڈیوز دیکھی ہیں اور علی بھائی کے ساتھ تو میری پوڈ کاسٹ بھی ہوئی ہے. قانونی باتیں ہیں اور نہ میں نے ان فائلوں کو اس طرح اسٹڈی کیا ہے, تو نہ کسی کو سچا کہوں گا نہ کسی کو جھوٹا کہوں گا. اگر کسی نے جھوٹ بولا ہے تو خدا کی بارگاہ میں مسئول ٹھہرایا جائے گا. اچھا علامہ صاحب, چونکہ میں نے دیکھا ہے کچھ ویڈیوز کیسر احمد راجہ صاحب کی, انہوں نے باقاعدہ اپنی آنکھیں نم لے کر تو قرآن پہ حلف دے دیا. اس پر کیسر احمد راجہ صاحب سے وقت لے کر آپ کو اگر ساتھ لے جائیں کہ ہمارے نوجوانوں کو ابھی تک یہ نہیں معلوم کہ توہین رسالت در حقیقت ہے کیا. کیونکہ یہاں ایک مسلک دوسرے مسلک کو کافر سمجھتا ہے, مرتد سمجھتا ہے, دوسرا تیسرے کو, تیسرا چوتھے کو. یہاں ہم مسلمان ہی تقسیم در تقسیم در تقسیم ہوتے چلے جا رہے ہیں. ہم ایک پیج پر نہیں کھڑے ہوئے, ہم تقسیم ہو گئے ہیں. تو جب تک آپ حل نہیں نکالیں گے نا, ایک تو تعریف کا, ہاں, اور دوسرا یہ کہ اس کے بعد اگر کسی پہ اطلاع کرنا بھی ہے تو پھر اس کے ساتھ کرنا کیا ہے. چلے بھی جائے نا تو مفہوم پھر بھی نہیں واضح ہوگا. جا کے دیکھ لیں. یعنی آپ ان کے ساتھ بیٹھنے سے ڈر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ آپ کی زبان مبارک کرے اور آپ جلد وہ وقت لے آئیں. کیسر بھائی کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. آج یہ کر رہا ہوں, عشق رسول وہی ہے جو رسول خدا نے سکھایا. میرا آپ کا عشق رسول تو نہیں چلے گا, ظاہر ہے, جو ذاتی جی نوعیت کا ہو. تو کیا ایک عاشق رسول پر یہ واجب نہیں ہے کہ جو دیکھ رہا ہے اس کو گستاخی کہے؟ اگر واقعتاً گستاخی ہو, اگر ہو تو کہے گا نا. کیسے ثابت ہو کہ وہ ہے؟ تو ویڈیوز موجود ہوں گے اگر ان کے پاس. یعنی آپ تیار ہیں کہ آپ کیسر راجہ صاحب کے ساتھ بیٹھنا چاہیں گے؟ بالکل, تبادلہ خیال ہونا چاہیے. یعنی کیسر راجہ صاحب سے رابطہ کر لیا جائے؟ کر لیں, کوئی مسئلہ نہیں. آپ دیکھ لیں, میں اب اس لائیو پروگرام میں کیسر راجہ صاحب سے رابطہ کرنے والا ہوں. کر لیں جی, کر لیں, کوئی مسئلہ نہیں. کر لیں, کوئی مسئلہ نہیں. صحیح بخاری میں حضرت عمر کی شہادت کا جو واقعہ ہے 3700 نمبر حدیث تفصیلی ہے. اس میں جب حضرت عمر کو زخم لگا ہے تو انہوں نے پہلا سوال یہ کیا کہ یہ میرے پہ حملہ کرنے والا مسلمان ہے یا کافر؟ تو بتایا گیا مجوسی غلام ہے, کافر ہے. تو انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ میری وجہ سے کوئی مسلمان جہنم میں نہیں جائے گا. ابو لولو فیروز یہ ایکچولی کون تھا؟ کیا یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قاتل ہے؟ یہاں تک بھی الزامات ہیں کہ جو اہل تشیع فیروزہ پہنتے ہیں یہ بھی ابو لولو فیروز کی نسبت سے پہنتے ہیں, اور ایران میں ابو لولو فیروز کا انہوں نے مزار بھی بنا کے رکھا ہوا ہے بابا شجاع الدین کے نام سے. تو کیا تحقیق کہتی کیا ہے آپ کی اس حوالے سے؟ انہوں نے ابو لولو فیروز کی محبت میں اور حضرت عمر کے بغض میں وہاں مزار بنایا ہوا. میری کئی شیعہ علماء سے بھی بات ہوئی, شیعہ نوجوانوں سے بھی بات ہوئی. وہ کہتے ہیں کہ ہمارا یہ مدعا ہی نہیں ہے. اگر ہمیں ان کے قتل ہونے سے ہی خوشی ہوتی تو علی تو یہ پہلے ہی کر چکے ہوتے. اگر ایرانی حکومت نے اب تک وہاں مزار بنائے رکھا ہے قاتل عمر کا, اور یہ حضرت عمر سے بغض کی دلیل ہے یا ابو لولو سے محبت کی دلیل ہے, تو جنت البقیع میں فاطمہ کو روزہ گرانا بغض کی دلیل بن جائے گی. پھر وہ کیوں گرا دیا آپ نے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اہل البیت سے اپنے نسبت قائم رکھنے کے لیے مولا علی علیہ السلام کی جو بیٹی ہیں ان سے رشتہ کیا اور مولا علی علیہ السلام سے رشتہ مانگا, حضرت ام کلثوم سلام اللہ علیہا. تو آپ کے نزدیک یہ روایت درست ہے کہ حضرت مولا علی نے حضرت عمر فاروق کو اپنی بیٹی کا رشتہ دیا؟ سیدنا عمر فاروق کی نسبت سے ان ساری روایات کا آپ جائزہ لیں, صرف متن نہیں اٹھا کر دیکھیں. وہ ہم ممبر پہ نہیں سنا سکتے کہ رشتہ مانگا کیسے کیا. رسول اللہ کو بیٹی دے کر آپ کو وہ نسبت نہیں مل رہی, علی سے بیٹی لے کے نسبت مل رہی ہے. روایات موجود ہیں اور لیکن مجھے اطمینان نہیں ہے ان روایات پر. اچھا, اطمینان نہ ہونے کی وجہ کیا ہے؟ بہت سی ایسی روایات ہیں کہ وہ منظر عام پر لائیں تو آپ خلیفہ دوم کا کریکٹر ثابت نہیں کر سکتے. بس یہ زبردستی ہو گیا معاملہ, اور پھر مولا علی پہ جھوٹ باندھ رہے ہیں شیر خدا کے اوپر کہ ان کی بچی ہتھیار لی گئی ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا. اچھا, وہ آگے اس میں دلیل بھی پیش کرتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے. دور حاضر میں جو بہت کریٹک ہیں اس فیلڈ میں, شیخ البانی اور شیخ زبیر علی زئی, دونوں اس کو صحیح مانتے ہیں
اور امام ترمذی نے اس کو حسن غریب لکھا ہے، یعنی اجنبی، یعنی ایسی حدیث جو ایک صحابی نے روایت کی ہو، حسن غریب لکھ دیا بھائی۔ تو آپ اس حدیث کو کہاں تک درست سمجھتے ہیں؟ دیکھیں اس پر جو کہ آقا فرما رہے میرے بعد نبی ہوتا عمر ہوتا۔ جب قرآن کہہ رہا ہے کہ نہیں ہونا، میں اس روایت پہ متفق نہیں ہوں، اور آقا اسلام سے ایسی کوئی بات ثابت نہیں ہے، اور آقا اسلام سے ایسی کوئی بات ثابت نہیں ہے۔ اے نبی علیہ السلام فرما دو بالفرض اگر اللہ کا کوئی بیٹا ہوتا تو سب سے پہلے میں اسے پوچھتا۔ تو یہ اگر مگر کے ساتھ کیوں بات ہو رہی ہے؟ اللہ کا تو بیٹا ہونا ہی نہیں، لم یلد ولم یولد۔ نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کل بیٹیاں کتنی ہیں؟ پرانے جو مورخین گزرے ہیں تشیع کے، وہ سیدہ خدیجہ سے آقا علیہ السلام کی پوری اولاد کا ذکر کرتے ہیں کہ آپ سے 4 بیٹیاں تھیں اور 3 بیٹے تھے۔ میں بھی اسی بات کا قائل ہوں۔ بفرض محال اگر کوئی اس بات کا انکار بھی کرتا ہے تو وہ بس ایک تحقیقی بات ہے، اس کا سنی مذہب سے کیا تعلق ہے؟ نہیں، کہا رسول جاتا ہے اللہ کی کہ 4 اگر بیٹیوں، کوئی انکار کرے تو اس کو سننے سے خارج شیعہ بھی تو مانتے ہیں نا 4 بیٹیاں، لیکن سنی ان کو سنی تو نہیں مانتے، لیکن سنی ان کو سنی تو نہیں مانتے۔ جو اعلیٰ حضرت کو نہیں مانتا وہ ہمارے جنازے نہ پڑھے، جو اعلیٰ حضرت کو نہیں مانتا وہ ہمارے جنازے نہ پڑھے۔ یعنی آپ کی جو 4 بیٹیاں ہیں، ٹھیک ہے، اور سیدہ فاطمہ اور سیدہ رقیہ، سیدہ ام کلثوم اور سیدہ زینب رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام، یہ 4 بیٹیاں سیدہ خدیجہ سے ہوئی ہیں، اور یہ ان کی اپنی بیٹیاں ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ احمد نصیر آفیشیل کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ کو ہماری آنے والی تمام ویڈیوز کی اپڈیٹس مل سکیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم وصلی علیک لی خمسۃ اطفی بہا حر الوبا الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضی وابناہما والفاطمہ۔ دنیا بھر کے تمام ممالک، شہر و دیہات، گلیاں و بازار، کوچہ و مینار، الغرض کونے کونے اور چپے چپے میں جہاں جہاں بھی اس وقت ہم کو سنا اور دیکھا جا رہا ہے، ان تمام ہی ناظرین کو ڈاکٹر احمد نصیر کی جانب سے انتہائی محبت، خلوص، ادب، احترام اور تضرع کے ساتھ احمد اور عالم میں السلام علیکم۔ ناظرین کرام، الحمدللہ ہمارا یہ خاصہ ہے، ہماری یہ خوش بختی ہے، ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم الحمدللہ اپنے اس پلیٹ فارم پر، جو کہ ہم نے آپ کا نام کیا ہوا ہے، یہ آپ کا پلیٹ فارم ہے، مذہبی پلیٹ فارم ہے، ہم الحمدللہ علماء کرام کو بٹھاتے ہیں اور علمی نشستیں منعقد کراتے ہیں، اپنے تئیں ایک ادنا سی سعی کر رہے ہیں اور عوام الناس کی بھلائی کے لیے ایک کام بھی کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہماری توفیقات میں بھی اضافت فرمائے۔ آج جو پوڈ کاسٹ میں آپ کی خدمت میں لے کر آیا ہوں اور جو آج مہمان عالم دین ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہمارے اس پوڈ کاسٹ میں، ہمارے اس پروگرام میں، احمد اور عالم میں، آزاد خیال محقق ہیں، اور ان سے جو میری محبت کا تعلق ہے وہ محبت اہل البیت کی وجہ سے ہے۔ علامہ محمد طلحہ علوی ہمارے ساتھ موجود ہیں، آج کی اس پروگرام میں براجمان ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ علامہ صاحب طبیعت ٹھیک ہے؟ آپ کی خیریت سے؟ الحمدللہ۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ نے قیمتی وقت عطا فرمایا۔ علامہ صاحب، میں کچھ 2-4 سوالات آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں،
چونکہ آپ نے ابھی حال ہی میں انجینئر صاحب کے ساتھ ایک پوڈ کاسٹ بھی کیا ہے، تو انجینئر صاحب کو بھی ہم ڈسکس کریں گے اور کچھ مزید سوالات بھی آپ کی خدمت میں رکھوں گا. لیکن سب سے پہلا سوال میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ انجینئر صاحب اس پہ بات کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اہل البیت سے اپنی نسبت قائم رکھنے کے لیے مولا علی علیہ السلام کی جو بیٹی ہیں ان سے رشتہ کیا اور مولا علی علیہ السلام سے رشتہ مانگا، حضرت ام کلثوم سلام اللہ علیہا. تو آپ کے نزدیک یہ روایت درست ہے کہ حضرت مولا علی نے حضرت عمر فاروق کو اپنی بیٹی کا رشتہ دیا؟ آپ کے نزدیک یہ ٹھیک ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد. دیکھیں کتابوں کے اندر تو روایات موجود ہیں، لیکن سرسری مطالعہ کی حد تک میں یہ کہنا چاہوں گا کہ میں اس روایت پہ متفق نہیں ہوں. سیدنا علی علیہ السلام کی دختر نیک اختر کا رشتہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے جو بھی معاملہ کہیں تو روایات موجود ہیں، اور لیکن مجھے اطمینان نہیں ہے ان روایات پر. اچھا، اطمینان نہ ہونے کی وجہ کیا ہے؟ روایات میں سکم بھی ہے، اور بہت سی ایسی روایات ہیں کہ وہ منظر عام پر لائیں تو آپ خلیفہ دوم کا کریکٹر ثابت نہیں کر سکتے. یعنی کہ جس طرح رشتہ ہوا ہے نا، یہ نہیں کہ میں کوئی حضرت عمر کی عقیدت میں بات کر رہا ہوں، وہ تو ظاہر سی بات ہے کسی پہ جب بھی کوئی الزام لگے تاریخی اعتبار سے تو آخری درجے میں تحقیق کر کے ہی آپ اس کی طرف وہ بات منسوب کر سکتے ہیں. لیکن وہ اتنی ڈھونگی روایات ہیں، بونگی روایات ہیں، بے سند روایات ہیں، اس کی کوئی سند نہیں، کوئی تحقیق نہیں، کیونکہ یہ سب اخبار احاد ہیں. اسٹیبلش ہسٹری میں انجینئر صاحب مانتے ہیں ویسے اس روایت؟ وہ بخاری کی روایت سے مانتے ہیں نا، وہی منہج کا اختلاف ہے. لیکن سیدنا عمر فاروق کی نسبت سے ان ساری روایات کا آپ جائزہ لیں، صرف متن نہیں اٹھا کر دیکھ لیں، وہ ہم ممبر پہ نہیں سنا سکتے کہ رشتہ مانگا کیسے کیا. اچھا، بالکل وہ ممبر پہ نہیں آپ سنا سکتے. تو میں کہتا ہوں کہ جڑیں بڑھو، وہ پوری روایت سناؤ کہ رشتہ کیسے مانگا گیا، مولا علی نے کیا عذر پیش کیا، حضرت عمر نے آگے سے پھر کیا کہا. رشتہ مانگا گیا تھا ویسے؟ جو لکھا ہوا ہے وہ بتا رہا ہوں. نہیں، تشیع تو یہاں تک کہتے ہیں کہ اس وقت اس دور میں حضرت عمر فاروق جب رشتہ مانگ رہے تھے تو بی بی سلام اللہ علیہ حضرت ام کلثوم وہ تو اس وقت ولادت ہی نہیں ہوئی. دیکھیں تشیع یہاں تک کہتے ہیں. تضاد وہی نہ کہنا، تضاد ہے نا. اب تضاد یہ بھی ہے کہ سیدہ اسماء بنت امیس جو کہ مولا علی کے نکاح میں آ گئی تھی ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے انتقال کے بعد، تو محمد ابن ابی بکر انہی کے بطن سے پیدا ہوئے اور ان کو مولا علی نے پالا. وہ کہتے ہیں ایک بیٹی بھی تھی ام کلثوم نام کی، اچھا، ان کو بھی حضرت علی نے پالا اور وہ انہی کے گھر میں رہی اٹ سیلف کہ وہ ابو بکر کی بیٹی تھی. ایک قول یہ بھی ملتا ہے روایات میں. تو یہ تضادات ہیں، اس پر کوئی اتھینٹک بات میرے علم میں نہیں ہے. اور یہاں پر اگر آپ اجازت دیں تو پھکی بڑے بھائی ہمارے جو کہتے رہتے ہیں حضرت عمر فاروق پر لگے الزامات کے ذیل میں وہ یہ بات نقل کر کے ان سے وہ الزام دھونا چاہتے ہیں سنی. تو میں ان کو کہہ دوں کہ آپ حضرت علی کا ان کو داماد بھی بنا دیں، اصل اختلاف پھر بھی ختم نہیں ہوگا. کیونکہ جو شیعہ کہیں نہ کہیں یہ واقعہ مانتے ہیں نا، ان سے ذرا جا کر پوچھ لیں کہ کیا اختلافات ختم ہو گئے؟ نہیں. کوئی اہل تشیع کی جانب سے تو کوئی ایسا مستند عالم دین نہیں ہے جو اقرار کرتا ہو. مستند غیر مستند کی بات نہیں ہے، لیکن اکا دکا آپ کو مل جائیں سر گے. شیعوں کے بچوں میں بھی کوئی نہیں ملتا جو اس روایت کا اقرار کرتا ہو. اصول کافی میں روایت موجود ہے. وہ کہیں گے ہم اس سے ہاتھ اٹھاتے ہیں، وہ الگ بات ہے. میں بھی تو اٹھا رہا ہوں نا، روایت سے ہاتھ تو میں بھی اٹھا رہا ہوں کہ سیدنا عمر کے ازواج میں ایسی کوئی بات نہیں ملتی. مورخین کے مابین شدید اختلاف پایا جاتا ہے. تو پھر اور معذرت کے ساتھ رسول اللہ کو بیٹی دے کر آپ کو وہ نسبت نہیں مل رہی، علی سے بیٹی لے کر نسبت مل رہی ہے. خاتم الانبیاء جس کا داماد بن جائے یہ نسبت کم ہے. یہ کہتے ہیں جھوٹے کا حافظہ نہیں ہوتا نا، روایت جیسے بھی گھڑ کے بنا دی کہ سیدنا فاروق اعظم ایک نسبت رکھنا چاہتے ہیں آل رسول سے. ٹھیک ہے نا؟ نہیں تو حضرت عمر فاروق کی بیٹی ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ حفصہ بنت عمر، جی یہ حضور کی زوجہ ہیں، تو یہ نسبت کم ہے. واہ واہ واہ. اور اگر ہم مجازن بات کریں کہ ہم ایک موصوف کو امت کا ماموں کہتے ہیں تو یہ تو امت کے نانا بنتے ہیں.
نسبت کی بات کر رہا ہوں. حالانکہ مفسرین نے لکھا ہے کہ ازواجہ امہاتہم کے ذیل میں یہ رشتہ داریاں نہیں آتی. یہ صرف ایک خاص حرمت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ تمہاری مائیں ہیں کہ محمد رسول اللہ کے انتقال کے بعد کوئی ان سے نکاح نہیں کرے گا. باقی نہ ان کی بہنیں خالائیں ہیں، نہ ان کے والدین نانا نانی ہیں. بہترین ہو گیا، بہترین. تو میں مطمئن نہیں ہوں، چند ایک گزارشات آپ کے سامنے رکھ دی. بہترین ہو گیا، بہترین ہو گیا. بخاری میں موجود ہے کہ سیدنا عمر کے ساتھ ان کا رشتہ ہوا تھا. ایون شیعہ کی کتابیں بھی اس پر گواہ ہیں کہ ام کلثوم کا رشتہ حضرت عمر کے ساتھ ہوا تھا، اور وہ یہ خواہش کرتے تھے کہ میرا اہل بیت رسول کے ساتھ رشتہ ہو جائے، اس لیے انہوں نے مانگا تھا. تو میرا خیال ہے یہ جو حدیث ہے بخاری کی، جس میں بخاری میں تو اشارہ تھا نا، یہ ناسبیوں اور رافضیوں دونوں کے لیے پھکی ہے. رافضی تو خود بھی مانتے ہیں اپنی کتابوں میں، جو شیعہ غالی شیعہ ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ یہ بس یہ زبردستی ہو گیا معاملہ، اور پھر مولا علی پہ جھوٹ باندھ رہے ہیں شیر خدا کے اوپر کہ ان کی بچی تھی علی کی، یہ نعوذ باللہ. اور دوسری طرف ناسبیوں کے لیے بھی ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنے لیے اعزاز سمجھتے ہیں کہ ان کی شادی حضرت علی کی بیٹی کے ساتھ ہو، تو وہ حضرت علی کو اہل بیت کے ساتھ رشتہ جوڑنے کا ذریعہ سمجھتے ہیں ان کی بیٹی کے ساتھ شادی کرنے کو. تو چھوٹا معاملہ تو نہیں ہے. تو اس میں سیدنا علی کی بھی ایک بہت بڑی شان ثابت ہوتی ہے. اچھا مجھے یہ بتائیے کہ انجینئر صاحب اس حوالے سے بھی بیان کرتے ہیں، ان کے کلپس بھی ہیں، آپ کلپ اٹیچ بھی کر دیں گے، کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا. اچھا وہ آگے اس میں دلیل بھی پیش کرتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے. دور حاضر میں جو بہت کریٹک ہیں اس فیلڈ میں، شیخ البانی اور شیخ زبیر علی زئی، دونوں اس کو صحیح مانتے ہیں. اور امام ترمذی نے اس کو حسن غریب لکھا ہے، یعنی اجنبی، یعنی ایسی حدیث جو ایک صحابی نے روایت کی ہو. حسن غریب لکھ دیا بھائی. تو آپ اس حدیث کو کہاں تک درست سمجھتے ہیں؟ دیکھیں اس پر جو آقا فرما رہے میرے بعد نبی ہوتا عمر ہوتا. ہمارے حلقہ احباب کی تحقیق ہے، ہمارے بعض دوستوں نے اس پر کام بھی کیا، کچھ میری نظروں سے بھی گزرا، کچھ مجھے بھی آپ کہیں کہ اس روایت سے کچھ تحفظات ہیں. یہ روایت اپنے متن میں منکر ہے، اس میں نکارت پائی جاتی ہے، اور آقا علیہ السلام سے ایسی کوئی بات ثابت نہیں ہے. ظاہراً سند کا ٹھیک ہو جانا اس بات کو مستلزم نہیں ہے کہ اس کا متن بھی ٹھیک ہو. اور یہی ہمیں اکثر سلفیوں سے اختلاف بھی ہے کہ وہ سند کے ٹھیک ہونے کو متن کا ٹھیک ہونا سمجھ لیتے ہیں. اور اس پر تو ماضی میں آپ کو حوالے بھی مل جائیں گے کہ محدثین نے اس پر حکم لگائے ہوئے ہیں. مگر اکارڈنگ ٹو عربک لٹریچر جملہ بالکل ٹھیک ہے، یعنی کہ اس طرح کی مثالیں آپ کو قرآن میں مل جائیں گی کہ یہ ناممکن کو ثابت کرنے کے لیے ممکن کی مثال دی جاتی ہے. آقا علیہ السلام فرما رہے کہ میرے بعد اگر نبی ہوتا تو عمر ہوتا، اگر ہوتا تو عمر ہوتا. اس میں حضرت عمر کو نبوت دینے کی بات نہیں ہو رہی، نفی ہو رہی ہے کہ کسی نے ہونا ہی نہیں ہے. اور اگر یہ مضمون میں سمجھانا چاہ رہا ہوں. قرآن میں مثالیں ہیں کہ اگر اللہ کا کوئی بیٹا ہوتا تو اے رسول تم فرما دو سب سے پہلے میں اس کی عبادت کرتا، اگر ہوتا تو میں اس کی عبادت کرتا. اے میرے حبیب آپ فرما دے، مفہوم پیش کر، شاید الفاظ آیت کی کچھ اور ہیں، اگر میں بھی شرک کروں تو مجھے بھی بڑے دن کا عذاب پکڑ لے، اگر شرک کروں. اور آگے ایک قرآن کی آیت ہے، میں مفہوم بیان کروں، اگر یہ رسول ہماری طرف سے کوئی بات غلط نقل کر دے تو تنبیہ ہے آگے. تو یہ سب اگر ہے، آپ اس میں وقوع نکال رہے ہیں. اگر ہوتا تو عمر ہوتا. جب قرآن کہہ رہا ہے کہ نہیں ہونا، تو آقا علیہ السلام اس میں حضرت عمر کی صلاحیت اور ان کی فضیلت بیان نہیں کر رہے، ختم نبوت بیان کر رہے ہیں. اب آپ کا سوال ہو سکتا ہے کہ پھر عمر کا نام کیوں لیا؟ تو علی کا بھی تو لیا ہے نا جی. علی کو وہی نسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ سے، پر میرے بعد کوئی نبی نہیں. یعنی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درجہ بندی کی جا رہی تھی اس دور میں بھی نہیں. دیکھیں مراتب اور فضائل کے اعتبار سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کی نظروں میں کون کتنا معتبر ہے، کون کتنا معتبر نہیں ہے. نہیں، لیکن اس روایت سے ثابت ہو جاتا ہے باقی تمام صحابہ کرام کو بھی یہ علی پر تو کوئی بھی حاوی نہیں ہوگا نا پھر بھی. لیکن جناب عمر فاروق کا کہا جا رہا ہے نا. تو ٹھیک ہے نا، میں کب انکار کر رہا ہوں. سیدنا عمر فاروق کے حوالے دیکھیں، وہ میں نے عرض کر دیا کہ اگر آپ جنرل بات کریں نا اس کے الفاظ پر، جملہ کوئی عجیب نہیں ہے.
لیکن آقا علیہ السلام کی نسبت سے بولنے کے لیے وہ پورا تحقیقی معیار ہے نا. جی جی ہم کو جملے سے اعتراض نہیں ہے, آپ تحقیقی معیار کی بات بتا دیا نا, ثابت ہی نہیں ہے, منکر روایت ہے, ہم ان کی روایت ہے, ہاں, آپ نزدیک کی. ثابت ہی نہیں ہے. اور یہ جو میں نے آپ کو حوالہ جات پیش کیے انجینئر صاحب یہ نے بیان سند کرتے کی ہیں, بات کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, متن کی نہیں کر رہے. حسن غریب تو کہا ہے نا, جی جی جی, تو غرابت تو انہوں نے بھی کہہ دیا. ہاں, یہ تو علم کسی حدیث صحابی کے نے روایت کی ہو, روایت تو صحابہ ہی کر رہے ہیں. ہاں. عرض یہ کر رہا ہوں کہ آپ اس کی تحقیق میں جائیں, اس کے ترک نکالیں. اس کے اندر نکارت پائی جاتی ہے روایت کے اندر, شاگردوں میں شدید اختلاف ہے, شاگردوں میں تفردات پائے جاتے ہیں. اتنی اہم بات آگے چل کر مشہور نہیں ہو رہی, وہ لمبی بحث ہے. اگر ہم اسپیشل اس روایت پہ کہیں موضوع رکھیں گے تو میں آپ کو سارے حوالہ جات بھی دکھاؤں گا کہ روایت میں اصل مسئلہ کیا ہے. ان شارٹ اتنا ہی کافی ہے کہ اس روایت میں نکارت پائی جاتی ہے اور یہ آقا علیہ السلام سے ثابت نہیں ہے. بالکل صحیح. اصل میں آپ پر اعتراضات ہیں, بلکہ میں یہ کلپ انجینئر صاحب کا اٹیچ کرتا ہوں. اچھا علی بھائی, اگلا سوال ہے کیا یہ حدیث صحیح ہے کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا؟ مجھے تو یہ حدیث مشکوک لگتی ہے, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گفتگو اگر مگر کے ساتھ نہیں ہوتی بلکہ پورے وثوق کے ساتھ ہوتی ہے. پلیز اس حوالے سے علی بھائی کا موقف لے کر دیں, شکریہ. پہلی تو بات ہے یہ حدیث بالکل ٹھیک ہے. امت میں میجورٹی محدثین اس کی صحت کے اوپر حکم لگاتے ہیں, اور دور اعظم میں جو بڑے کرٹک ہیں اس فیلڈ میں, شیخ البانی, شیخ زبیلی زئی, دونوں اس حدیث کو صحیح سمجھتے ہیں. امام ترمذی نے بھی اسے حسن غریب لکھا ہے. غریب کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ یہ غریب غربا کوئی آپ والا ہے. عربی میں غریب کہتے ہیں اجنبی کو, یعنی ایسی حدیث ہے جو صرف ایک صحابی نے روایت کی ہو. بخاری کی جو حدیث ہے انما الاعمال بالنیات, جو مسلم میں بھی ہے, صحیح حدیث ہے لیکن غریب ہے کیونکہ اس کا راوی ایک ہے, سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو یہ صحت کے درجے میں پوری اترتی ہے. رہا یہ والا وسوسہ کہ اگر مگر کی بات نہیں ہوتی, یہ عرب میں سٹائل ہے گفتگو کرنے کا, یہ کوئی مشکوک نہیں بناتا, ورنہ اگر یہ مشکوک بناتا ہو تو یہ سٹائل تو قرآن میں موجود ہے. سورہ الزخرف میں آیا, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین. اے نبی علیہ السلام فرما دو, بالفرض اگر اللہ کا کوئی بیٹا ہوتا تو سب سے پہلے میں اسے پوچھتا. تو یہ اگر مگر کے ساتھ کیوں بات ہو رہی ہے؟ اللہ کا تو بیٹا ہونا ہی نہیں, لم یلد ولم یولد. لیکن قرآن کیا کہتا ہے؟ اگر اللہ کا کوئی بیٹا ہوتا تو اے نبی فرماؤ میں اسے پوچھ رہا ہوتا. تو چونکہ میں کسی کو نہیں پوچھ رہا اللہ کے سوا, لہٰذا اللہ کا کوئی بیٹا نہیں ہے. تو یہ اللہ نے اگر مگر کر کے بات نہیں کی, یہ بات سمجھانے کے لیے. جی کلپ آپ نے دیکھا. مجھے یہ بتائیے, آپ پر اعتراضات بھی ہیں کہ آپ شیعوں کے ممبروں پہ جا کر خطاب وغیرہ بھی کرتے ہیں محرم الحرام کے ایام میں, اور لوگ ظاہر ہے کہ تنقید بھی کرتے ہیں, آپ تنقید کی زد میں رہتے ہیں. تو اس لیے میں ذرا سوال آپ سے یوں کر رہا ہوں کہ جو شیخین کی محبت ہے الحمدللہ, ہم اس کے بنا کچھ بھی نہیں ہیں. ہم حضرت ابوبکر صدیق, حضرت عمر فاروق اور حضرت عثمان غنی کی محبت کے بنا کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ سوالات اس لیے آپ کی خدمت میں رکھ رہا ہوں کہ لوگ غلط تاثر جو لے رہے ہیں ان کو آپ کی طرف سے جواب بھی چلا جائے. تو سوال بھی اسی طریقے سے میں بہت مختصر سے آپ کی خدمت میں رکھ رہا ہوں. مجھے بتائیے کہ نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کل بیٹیاں کتنی ہیں, یعنی تعداد کیا ہے؟ سوال بہت مختصر سے رکھ رہا ہوں آپ کی خدمت میں تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ بھئی نہیں یہ اہل سنت ہی ہیں, بس ایسی الزامات ہیں, لیکن تحقیق کے میدان میں آپ الحمدللہ موجود ہیں. جی میں 4 بیٹیوں کا قائل ہوں. قائل ہیں یا ہیں؟ ان کی قائل ہوں, میں اپنی رائے دے رہا ہوں نا. اب دعویٰ تو نہیں کروں گا نا, چونکہ میرے پاس کوئی ذرائع ہیں اس بات کو جاننے کے, کیا عقل ہے. ہمیں تو مورخین نے کتابوں میں جو باتیں بیان کی اسی پہ ہم اپنی رائے کا اظہار کریں گے نا. اور شیعہ بھی مانتے ہیں, تشیع میں بھی بعض اہل علم 4 بیٹیوں کے قائل ہیں. پرانے جو مورخین گزرے ہیں تشیع کے, وہ سیدہ خدیجہ سے آقا علیہ السلام کی پوری اولاد کا ذکر کرتے ہیں کہ آپ سے 4 بیٹیاں تھیں اور 3 بیٹے تھے. میں بھی اسی بات کا قائل ہوں. بفرض محال اگر کوئی اس بات کا انکار بھی کرتا ہے تو وہ بس ایک تحقیقی بات ہے, اس کا سنی مذہب سے کیا تعلق ہے؟ نہیں, کہا رسول جاتا اللہ ہے کی کہ 4 اگر بیٹیوں, کوئی انکار کرے تو اس کو سننے سے خارج شیعہ بھی تو مانتے ہیں نا 4 بیٹیاں, لیکن سنی ان کو سنی تو نہیں مانتے. اب بات سنیں, یہی تو میرا رونا ہے. مفتی عبد الباقی صاحب کے ساتھ میری فون پر 1 گھنٹہ بحث ہوئی اور وہ یہی بات کا اظہار کر رہے تھے کہ طلحہ ہمیں سنی منہاج کو متعارف کروانا چاہیے. سنی کہتے کسے ہیں؟ آج تو ہر بندہ مہر لے کے کھڑا ہوا ہے. آپ جس کو بھی کہتے رہیں لیکن وہ نہیں مانیں گے جو کہتے ہیں. اس طرح تو ہم ان کو نہیں مانیں گے. یہ ماننے نہ ماننے کو چھوڑیں, بے پایا جنگ ہے ختم ہونے والی. آپ ان سے ایک بات کر لیں,
میں ایک آپ کو گولڈن کوڈ دے رہا ہوں. یہ اہل سنت والجماعت کہتے کسے ہیں؟ یہ ایک منہج ہے، ایک تعبیر ہے کہ ختم نبوت کے بعد اب آسمان سے رابطہ منقطع ہو گیا. جی اسی بنیاد پر ہم سقیفہ بنی ساعدہ میں شورائے نظام کے تحت حضرت ابوبکر کی خلافت کو برحق مانتے ہیں، اور سیدنا حسن ابن علی تک خلافت علی منہاج نبوہ کو برحق مانتے ہیں کہ شورائے نظام ہے، اجتہاد ہونا ہے، رائے عامہ ہموار کرنی ہے، ارباب حل و عقد نے اپنا سیاسی امیر منتخب کرنا ہے. یہ ہے اہل سنت والجماعت. اس کے ذیل میں آپ دیکھ لیں ماتوریدیہ نے اختلاف رائے کیا، کس سے؟ شیعوں سے کیا؟ نہیں، معتزلہ سے، قدریہ سے، اب سنیوں کا سنیوں میں کلیش ہو رہا ہے. تو آپ یہ کہتے ہیں میں ماتوریدی ہوں، میں فلاں ہوں، یہ آپس میں اختلافات ہیں. جب کہتے ہیں میں سنی ہوں تو جرنلی آپ کہہ رہے ہیں کہ میں شیعہ نہیں ہوں، تو بس سامنے والے کو سمجھ لگ گئی ہے کہ یہ کیا کہنا چاہ رہا ہے. اب اس میں یہ چیزیں نہیں آتی کہ یہ ماتم کرتا ہے کہ نہیں کرتا، یہ 4 بیٹیاں مانتا ہے کہ نہیں مانتا، یہ علی کو افضل مانتا ہے کہ نہیں مانتا. یہ ضمنی چیزیں ہم نے بنا دی ہیں. اس طرح اگر آپ بات کریں تو ہر صدی میں سنی عقیدے سٹیپ بائی سٹیپ بدلتے رہے ہیں، پچھلے بھی رہے ہیں، اگر نئے آ گئے ہیں. اب تو یہ بھی ہے کہ جو اعلیٰ حضرت کو نہیں مانتا وہ ہمارے جنازے نہ پڑھے. ہاں تو اس کو چھوڑ دیں، آپ اصولی بحث پر آئیں. الحمدللہ ہم مسلمان ہیں. مسلمان کے بعد عقائد و نظریات میں باعتبار منہج ہم اہل سنت والجماعت سے ہیں. کہ ہم عقیدہ امامت و خلافت کو منصوص من اللہ نہیں مانتے. بہترین ہوگا، بالکل صحیح. اس کے بعد جو ذیلی ہیں ہم تحقیق کے دائرے میں ہم ہر چیز کو قبول کرتے ہیں، اس کو رد بھی کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ختیجہ کی سہیلیوں کو بھی بکری ذبح کر کے اس کا گوشت تحفتاً بھجوایا کرتے تھے. حتیٰ کہ سیدہ عائشہ کے الفاظ ہیں بخاری و مسلم میں کہ کبھی کبھار مجھے اتنا رشک آتا کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ناراض ہوتی اس بات پہ، اور میں کہتی ختیجہ کے علاوہ کوئی عورت ہی نہیں ہے دنیا کے اندر. میں وہ بتا رہا ہوں، وہ بیوی جو سیدہ عائشہ بھی جس پہ رشک کر رہی ہیں. تو جب سیدہ عائشہ کی ہم فضیلت کی بیان کر رہے ہیں تو حضرت ختیجہ کو چھوڑ کے، ختیجہ والا لیول نہیں تھا سیدہ عائشہ کا، نہ مرتبے میں اور نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوبیت میں. یہ ان کے بعد کی بات ہے. تو اتنے الفاظ کے ختیجہ کے علاوہ کوئی عورت ہی نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب وہ حضرت عائشہ کہتی ہے جب یہ بات کرتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی خوبیاں گنوانا شروع کر دیتے. ختیجہ میں یہ خوبی تھی، ختیجہ میں یہ خوبی تھی، یعنی بتانے کے لیے کہ یہ خوبیاں ہیں جو تم میں بھی نہیں موجود ہیں، تم باقی بیویوں میں بھی وہ خوبیاں نہیں ہیں. اور پھر فرمایا کہ میری تو ساری اولاد ہی ختیجہ سے ہے، یعنی آپ کی جو 4 بیٹیاں ہیں، ٹھیک ہے، اور سیدہ فاطمہ اور سیدہ رقیہ، سیدہ ام کلثوم اور سیدہ زینب رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام، یہ 4 بیٹیاں سیدہ ختیجہ سے ہوئی ہیں، اور یہ ان کی اپنی بیٹیاں ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. یہ جو مشہور کیا نا یہ پچھلے خاوند تھے اور عجیب و غریب وہ بتا رہے ہوتے ہیں صاحب کتاب، اس دنیا میں سب سے بڑا رافضی جو ابو بکر عمر کو نعوذ باللہ من ذالک اعلانیہ طور پر منافق کہتا ہے، یاسر الحبیب. عرب میں اس کے پائے کا کوئی رافضی نہیں ہے. میں شیعہ کی بات نہیں کر رہا، رافضی، اس کو خود شیعہ نے اور ایران نے نکال دیا تھا اور اس کو گمراہ ڈکلیئر کیا ہوا ہے. وہ بھی مانتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ 4 بیٹیاں اپنی ہیں، سیدہ ختیجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں ہیں، پچھلے خاوند سے نہیں ہیں. تو یہ میں رافضیوں کو خصوصاً پھکی دینے لگا ہوں کہ سب سے بڑا رافضی یاسر الحبیب. سنی اور شیعہ دونوں کتابوں میں ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی بیٹیاں تھیں. باقی یہ جو وہ حساب لگانے شروع کرتے ہیں نا، اتنے سال کی عمر میں شادی ہوئی ہے، وہ صحاب ہی غلط ہیں، وہ سارے تاریخی روایتیں. کوئی صحیح سند سے ثابت نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں سیدہ ختیجہ جب آئی تو ان کی عمر 40 سال تھی. کوئی صحیح سند سے ثابت نہیں ہے. اور نہ یہ صحیح سند سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے بعد یہ بیٹیاں پیدا ہوئیں. یہ اپنی ٹائمنگ پہ ہی پیدا ہوئیں اور الحمدللہ ہجرت کے وقت یہ بالغہ تھی. تو یہ میں نے ضمناً مسئلہ عرض کر دیا. تو سیدہ ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اتنی محبوب تھیں کہ 24 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں رہی ہیں. 24 سال تک. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی زندگی کے اندر دوسری شادی نہیں کی ہے. اس سے اندازہ کر لیں. 49 نبوی میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 49 سال ہوئی، کیونکہ آپ کی شادی 25 سال کی عمر میں ہوئی، اسی سال آپ پر 2 غم کے پہاڑ ٹوٹے. ایک سیدہ ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جو ہے انتقال ہوا، اور دوسرا جناب ابی طالب کا. اس کو عام الحزن کہا جاتا ہے، غم والا سال. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے غم والا سال تھا کہ 2 ایسی ہستیاں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈھارس بندھانے والی تھیں، سیدہ ختیجہ اور جناب ابی طالب،
وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رخصت ہوئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ ختیجہ کی زندگی میں دوسری شادی کبھی نہیں کی ہے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خاص ایفیلیشن تھی اپنی اس بیوی کے ساتھ. ورنہ اس زمانے میں کتنی آفرز تھیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس معاملے میں یعنی اتنی زیادہ محبت فرماتے تھے کہ کسی اور عورت کے ساتھ سیدہ ختیجہ کو آپ نے شیئر نہیں کیا. یہ سیدہ ختیجہ کی بہت بڑی فضیلت ہے رضی اللہ تعالی عنہ علیہ السلام. بہترین ہو گیا. اصل میں مجھ کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھی ایک پورا پروگرام آپ کے ساتھ کرنا ہے، بلکہ ان کی شہادت پر بھی بات کرنی ہے. یہ پروگرام ہمارا آپ کو پتہ ہے پینڈنگ ہے، یہ ہوا نہیں. اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے پس پردہ عوامل اور حقائق کیا رہے ہیں، اس پر بھی آپ سے بات کر رہے ہیں. اور حضرت ابوبکر صدیق تو اپنے خالق حقیقی سے جا ملے، نیچرلی یہ سب کچھ ہوا. تو چلیے میں مختصر آپ سے سوال کر لیتا ہوں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے. ابو لولو فیروز یہ ایکچولی کون تھا؟ کیا یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قاتل ہے؟ یہاں تک بھی الزامات ہیں کہ جو اہل تشیع فیروزہ پہنتے ہیں یہ بھی ابو لولو فیروز کی نسبت سے پہنتے ہیں. اور ایران میں ابو لولو فیروز کا انہوں نے مزار بھی بنا کے رکھا ہوا ہے بابا شجاع الدین کے نام سے. تو کیا تحقیق کہتی کیا ہے آپ کی اس حوالے سے؟ دیکھیں شیعوں والی بات پہ پہلے آ جاتے ہیں کہ فیروزہ وہ کیوں پہنتے ہیں، اس کا جواب تو وہی دے سکتے ہیں کہ وہ کیوں پہنتے ہیں. میرے پاس تو اس کا جواب نہیں ہے نا کہ وہ ابو لولو فیروز کی محبت میں اور سیدنا فاروق اعظم کے بغض میں. ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے، یہ کوئی سینسیبل بات نہیں لگتی. باقی جواب وہی دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے. مزار وہاں پہ کیوں ہے یہ بھی ایرانی حکومت ہی بتائے گی کہ اب تک گرایا کیا مزار ہے. ہاں مزار تو ہے، مزار ہے. تو عامر لیاقت صاحب نے پروگرام میں واضح بھی کیا تھا اس کو. نہیں بلکہ انہوں نے کہا تھا کہ بھائی آپ قاری خلیل الرحمان جاوید صاحب سے کہا کہ بھائی آپ ریکویسٹ کریں گرا دیں. نہیں میں اس پر آپ کو عرض کروں، امت تقسیم ہو رہی ہے نا. ہمارے ایک دوست نے یہی کاؤنٹر کیا کہ انہوں نے ابو لولو فیروز کی محبت میں اور حضرت عمر کے بغض میں وہاں مزار بنایا ہوا ہے. میں نے کہا بڑی پیاری بات ہے، آپ نے اپنی بات پہ متفق رہنا ہے کہ اگر ایرانی حکومت نے اب تک وہاں مزار بنائے رکھا ہے قاتل عمر کا اور یہ حضرت عمر سے بغض کی دلیل ہے یا ابو لولو سے محبت کی دلیل ہے، تو جنت البقیع میں فاطمہ کو روزہ گرانا بغض کی دلیل بن جائے گی. پھر وہ کیوں گرا دیا آپ نے؟ اور وہ ہکا بکا ہو گیا. میں نے کہا آپ یہ معیار کیا سیٹ کر رہے ہیں؟ اور وہ سلفی تھا نا، اس کو جواب پھر نہیں آیا. لیکن ان کو تو یہ پہلے بھی کوئی عاشق نہیں سمجھتے وہاں بسنے والوں. سلفی تو سمجھتے ہیں، اہل حدیث کی بات کر رہا ہوں. اس نے کہا نا وہ ایران کے بغض میں کہ ایرانیوں نے حضرت عمر کے بغض میں نے کہا مزار بنانا اگر محبت کی دلیل ہے قاتل عمر کے لیے تو مزار گرانا. لیکن آپ نے بڑا اچھا کاؤنٹر کیا سوال. لیکن میرا آپ سے یہ چونکہ یہاں سلفی تو بیٹھا نہیں تو جنرل میں یہی بات کر رہا ہوں کہ وہ حضرت عمر کا قاتل ہے. ابو لولو فیروز ہاں مجوسی تھا، ایران سے آیا تھا، کچھ عرصہ مدینہ میں رہا اور ایران سے ایران میں مزار بن گیا. ہاں. اچھا ہم نے یہ سوال علامہ صاحب کیا ہے آپ کی نشست میں ان کے ساتھ ہے علامہ ڈاکٹر صداقت علی فریدی صاحب سے. تو چونکہ ظاہر یہ ہماری لبرٹی میں گفتگو ہو رہی ہے، تو انہوں نے کہا کہ نہیں وہ کوئی تھا ہی نہیں، اب وہ کوئی اور ابو لولو فیروز ہے. اب وہ مدینے میں قتل کیا گیا، شہید کیا گیا مدینے میں، حضرت عمر فاروق کو مدینے میں کیا گیا نا، تو مدینے میں اس کو دفن کر کے وہاں پھینک دیا تھا. تو میں نے کہا ان کی قبر، انہوں نے کہا ایسی لوگوں کی قبریں تھوڑی بنائی جاتی ہے، پھینک دیا تھا وہاں پہ. تو میں نے کہا وہ جو ایران میں وہ نہیں ہے، ایران میں وہ ابو لولو فیروز نہیں ہے جو حضرت عمر فاروق کا قاتل تھا. تو یہ ان کی تحقیق، وہ کہہ رہے ہیں میری تحقیق ہے. ہو سکتا ہے، سوال بن سکتا ہے کہ سیدنا عمر فاروق پر جب اس نے وار کیا تو اس کے بعد وہیں پر وہ لیکن دیکھیں نا کنٹرڈکشن آ گیا، احتمال پایا جا رہا ہے. ہمارا ایک عالم دین اس طرف کھڑا ہوا ہے، دوسرا عالم دین اس طرف کھڑا ہوا ہے، ہم کس کو میں نے یہی عرض کیا کہ وہ ابو لولو فیروز کا ہی مزار ہے. اس پہ یہ قابل تحقیق بات ہو سکتی ہے. میں نے بھی کوئی دعویٰ نہیں کیا. ابھی اپنے صداقت فریدی صاحب کی بات میرے سامنے رکھی تو میں اس پر آپ کے سامنے وہ بات رکھ رہا ہوں کہ یہ احتمال رہ سکتا ہے کہ وہ پھر گیا کہاں. ایسا تو نہیں ہے نا کہ اس کے لواحقین اس کو پھر لینے آ گئے ہوں. یہ تو کوئی توجیہ نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، ایران چلا گیا. بالکل فریدی صاحب نے بڑا ٹیکنیکل پوائنٹ اٹھایا، تو کہیں نہ کہیں یہ بات بھی بن سکتی ہے. اچھا مجھ کو یہ بھی بہت بات ان کی کلک کی دماغ میں فوری طور پہ. تو میں نے کہا کہ پھر ڈاکٹر صاحب مجھے بتائیے قبلہ علامہ صاحب کہ اب پھر اس کی قبر کہاں پر ہے. تو انہوں نے کہا کہ آپ کو لگتا ہے کہ خلیفہ کو قتل کر دیا اور اس کی قبر بنائی؟ تو جذباتی بات ہے، تو جذباتی قبر بنائی ہوگی. قبر کہاں ہے ہمیں نہیں پتا، نہیں پتا. ٹھیک ہے نا، اور کہاں لے گئے ہمیں نہیں پتا.
لیکن مشہور ہے کہ سیدنا فاروق اعظم کو ابو لولو فیروز نامی ایک شخص نے قتل کیا، تو موجود ہے۔ اور جو ایران میں مزار ہے یہ اسی کا ہے یا نہیں ہے؟ منسوب تو اسی سے ہے، اسی سے منسوب ہے۔ ہاں منسوب اچھا اسی سے سوال یہ ہے علامہ صاحب کہ اگر اس کو مدینے میں مار کے پھینک کر جہنم واصل بھی کر دیا گیا ہو، لیکن جو نسبت ان کی قائم ہے ایران والوں کی، ہوں سمجھ رہے، جی جی وہ تو اسی سے ہے نا، جی جی سمجھ گیا، اور بکس کے تانے مارے بھی کہاں مل رہے ہیں؟ ٹھیک ہے میں کہہ رہا ہوں، ٹھیک ہے عرض ٹھیک ہے آپ کی، آپ سمجھ رہے ہیں؟ ہوں۔ تو یہ کہیں نہ کہیں بات تو ہے نا، ہمارے پاس مضبوط ایویڈنس نہیں ہے نا، نسبت کے تو ہیں، دیکھیں جس نسبت سے بنایا ہوا ہے۔ میں عرض کرتا ہوں یہ تو پرانے زمانے میں بنا ہوا ہے، اگر آپ گرانے پر آئیں گے تو میں پھر جنت البقیع والی بات پہ جاؤں گا۔ نہیں سر ہم تو مانتے ہیں کہ غلط گرا ہے، تکلیف پہنچے رسول اللہ کو۔ سٹینڈرڈ کی بات کر رہا ہوں کہ یہ کوئی سٹینڈرڈ نہیں ہے کہ مزار رکھا ہوا تو محبت ہے لولو فیروز سے، یہ میں دلیل تو یہ ہے علامہ تو صاحب، پھر وہ یہ آپ کی ذاتی رائے ہو تو سکتی پھر ہے۔ گرانا بغض کی دلیل ہے، تو ہم تو کہہ رہے ہیں، تو بس ٹھیک ہے پھر، ہاں ٹھیک ہے ہم تو کہہ رہے ہیں، آپ تو مان گے نا، بس ٹھیک ہے، تو یہ تکلیف کی بات ہے، بس نہیں ٹھیک- گرانا چاہیے تھا، ہاں تو میں بھی کہہ رہا ہوں نہیں گرانا چاہیے تھا، ہم تو خود ہمارے دل یا پہلے بناتے نا، دکھے ہوئے ہیں، یا ہاں، پہلے بناتے نا، تو عثمانیوں نے بنوایا تھا، تکلیف تو بس بنا رہنے ہم دیتے نا۔ تو دردناک شعر ہے، اے خاک مدینہ تیری گلیوں میں ابھی تک ہاں ہم بنت پیمبر کی لحد ڈھونڈ رہے ہیں، ہائے 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 ہمارا تو یہ حال ہے۔ ہائے ہائے ہائے، اب اس شعر پر بھی لوگ جل جائیں گے، آپ دیکھیے گا۔ اب عرض یہ ہے حالات و واقعات ایسے ہیں کہ ہم شخصیت پرستی کے تناظر میں مقدسات کی توہین بھی کرتے ہیں اور ان میں غلوف بھی کرتے ہیں۔ تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے قتل سے متعلق ایون آپ یہ دیکھیں، سیدنا فاروق اعظم کی شہادت ہوئی، قتل ہم اردو میں عام زبان میں کہہ جاتے ہیں، بیسیکلی قرآن میں بھی ہے نا، جو اللہ کے راستے میں مارے جائیں تو وہاں لفظ قتل ہی آیا مردانہ ہے، کہو۔ بالکل۔ تو سیدنا فاروق اعظم کی جب شہادت ہوئی تو میری کئی شیعہ علماء سے بھی بات ہوئی، شیعہ نوجوانوں سے بھی بات ہوئی، وہ کہتے ہیں کہ ہمارا یہ مدعا ہی نہیں ہے، اگر ہمیں ان کے قتل ہونے سے ہی خوشی ہوتی تو علی تو یہ پہلے ہی کر چکے ہوتے، بقول ان کے اسٹانس کے جی جی مطابق۔ تو ایسا نہیں ہے کہ کوئی لولو فروز ان کا کوئی ہیرو بن گیا ہے، تو آٹومیٹکلی آپ کہہ لیں کہ اتفاقاً ایک بندے نے حضرت عمر کا ساتھ یہ معاملہ کیا تو ایک جنرل ایک بات ہو سکتی ہے، ورنہ سیدنا علی کے اسٹانس کا وہ زیادہ ترجیح دیتے ہیں کہ ان کو نہیں مارنا، وہ کیوں اس سے بے پناہ محبت کریں گے؟ انہیں فرصت ہے علی سے محبت سے، وہ فارغ ہو تو اس سے محبت، ہاں تو یہ کچھ میں نا آپ کے اسی پوائنٹ پر کہ مزار نہیں گرانا چاہیے تھا، بالکل نہیں گرانا چاہیے تکلیف تھا، پہنچائے رسول بالکل اللہ، بالکل ایسے ہی ہے، رسول اللہ کو تکلیف پہنچائی ہے، نہیں گرانا چاہیے تھا، نہیں گرانا نہیں چاہیے، گرانا چاہیے تھا، یہ رسول اللہ کو تکلیف پہنچائی ہے، ان کی پاک بیٹی کا مزار گرا دیا، یہ تکلیف پہنچائی ہے۔ بس اللہ تعالیٰ سب کے لیے ہدایت کے تکلیف فیصلے کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ثانی کے معاملات فرمائے۔ یہ جو اہل سنت نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو قاتل ہے نا، جس نے ان کو شہید کیا، اس کا نام ہی ایسا رکھا ہوا ہے کہ ابو لولو فیروز مجوسی۔ وہ کہتے ہیں جی ایسا لگتا ہے کہ اس کا وہ جیسے اس کے نام کا پارٹ مجوسی ہے، تو یہ کہتے ہیں جی کہ ہمارا ان سے یہ عقلی اعتراض ہے کہ مجوسی بندے کا پہلے تو مدینہ میں کام کوئی نہیں، دوسرا وہ مسجد نبی میں پہلی صف میں کر کیا رہے، اور بعد میں دوسرا اعتراض انہوں نے یہ کیا کہ جو تاریخی حوالے انہوں نے بے شمار پیش کی ہے کہ جو پاکستانی عالمی ہیں انہوں نے حوالے پیش کیے، جی انہوں نے کہا جی کہ یہ جو ہے نا، یہ بعد میں ان کی جو ایک بیٹی بھی تھی 6 سالہ، وہ بھی مسلمان تھی، تو وہ 6 سال کی بچی مسلمان کیسے تھی، پھر اس کو بھی قتل کر دیا، پھر رمضان باقی سٹوریوں کو نہیں ہم مانتے، جتنی بات ہے ہم اس کو ڈیفینڈ کرتے ہیں۔ صحیح بخاری میں حضرت عمر کی شہادت کا جو واقعہ ہے 3700 نمبر حدیث تفصیلی ہے، اس میں جب حضرت عمر کو زخم لگا ہے تو انہوں نے پہلا سوال یہ کیا ہے کہ یہ میرے پہ حملہ کرنے والا مسلمان ہے یا کافر، تو بتایا گیا مجوسی غلام ہے، کافر ہے۔ تو انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ میری وجہ سے کوئی مسلمان جہنم میں نہیں جائے گا، کیونکہ ایک مسلمان کا دوسرے کو قتل کرنا جہنم میں لے جانے والا عمل ہے۔ تو یہ بخاری کے اندر ہی موجود ہے کہ وہ مجوسی تھا، یہ اہل سنت نے خود سے نہیں گھڑا، یہ صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، کیونکہ آپ بخاری سے قتل کا واقعہ بتا رہے ہیں تو بخاری میں یہ موجود ہے کہ وہ مجوسی تھا۔ دوسرا آپ کا یہ سوال کہ مدینے میں غلام کیا کر رہے ہیں، تو اسی کے اوپر ہی تو حضرت عمر نے کہا تھا کہ میں نے منع کیا تھا کہ ان مجوسی غلاموں کو مدینے میں نہ لاؤ، اور آپ کو پتا ہے اس کے بعد پھر ان کو یہاں سے نکالا گیا جو کافر تھے، کیونکہ حضرت عمر کو خدشہ تھا کہ یہ پرشین امپائر کے گرنے کا بدلہ مجھ سے لیں گے، ظاہر ہے ان کے دلوں میں غم تھا، تو غلام آئے ہوئے تھے نا، غلام کے لیے مسلمان ہونا شرط نہیں ہے، ہم کوئی غلام ہیں، ہاں
غلام کے لیے مسلمان ہونا شرط نہیں ہے. کافر بھی غلام تھے مسلمانوں کے. یہ وہ ہوتے تھے جو جنگوں کے دوران قیدی بنائے جاتے تھے, مسلمان انہیں غلام بناتے تھے, اور ان کی عورتیں جو جنگ لڑنے آتی تھیں وہ مسلمانوں کی لونڈیاں ہوتی تھی, جو جنگ لڑنے آتی تھی, جو پیچھے علاقوں میں تھی وہ نہیں. ایک الگ سے ایک ٹاپک ہے, الجہاد فی الاسلام, مولانا مودودی کی کتاب پڑھ لیں. تو وہ غلام جب مسلمان لے کے آتے تھے تو ان کو زبردستی کلمہ نہیں پڑھاتے تھے, خود اخلاق سے متاثر ہو جائیں الگ بات ہے, وہ کافر ہی ہوتے تھے. تو مدینے میں تھے, اس کے بعد پھر نکالے گئے اس واقعے کے بعد. اچھا, اب آپ نے جو یہ بات کی کہ ہاں مسجد میں نماز پڑھتا, مجھے بتائیں کوئی سی سی ٹی وی کیمرہ ہے مسجد کے اندر؟ فجر کا وقت ہے, مسجد میں کوئی نہیں لگی ہوئی لائٹنگ بھی نہیں ہے. آج کے زمانے میں بھی آپ کسی گاؤں کی مسجد میں جہاں لائٹیں نہ ہو, آپ اس کو چھوڑ دیں کوئی جانور بھی مسجد میں لے جائیں تو پتہ نہیں چلے گا جب تک کہ کسی کو نظر نہ آ جائے. اور مجھے بتائیں فجر کی نماز میں ہزاروں کا مجمع, سینکڑوں نہیں ہزاروں کے مجمع میں آج بھی آپ کس جگہ گھسانا چاہتے ہیں؟ میں کسی پادری کو کسی مسلمانوں کی مسجد میں بھیج دیتا ہوں, تو آپ یہ کہیں گے پادری مسجد میں کیسے آ گیا؟ چھوڑ دیں. پچھلے دنوں یہ مجھے واسق بھائی نے بتایا, ایک اسرائیل کا صحافی سعودیہ میں مکے سے ہو کے چلا گیا, باہر جا کے انہوں نے دسیا کتنے قادیانی ہیں جو اپنے نام بدل کے اس ماڈرن دور میں حج اور عمرہ کر کے آ گئے ہیں. تو آپ کہیں گے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ قادیانی وہاں پہنچ گیا؟ قادیانی تو غیر مسلم ہے اور غیر مسلم کا داخلہ وہاں پہ منع ہے. بھائی وہ دھوکے سے گیا ہے نا, اور اس ماڈرن دور میں اگر دھوکے سے مسجد میں کوئی جا سکتا ہے تو اس زمانے میں تو آپ جو مرضی کروا لیں مسجد کے اندر. یہ تو نہیں تھا کہ مسجد میں چیکنگ ہوتی تھی, پہلے بوتھی دیکھی جاتی تھی, ہوں تو اندر جا. آج نہیں دیکھی جاتی. مجھے بتائیں آج کے اس دور میں کیا آپ کسی غیر مسلم کو, جس کا حلیہ سری سری روی شنکر کتنا خوبصورت ہے, جس نے وہ ذاکر نائک سے مناظرہ کیا ہے, جس نے وہ مناظرہ نہیں دیکھا ہوا, یقین کریں اس کو کسی مزار پہ آپ پگڑی پہنا کے بٹھا دیں, لوگ اس کے ہاتھ بھی چومیں گے, ہے ہندو ہے, پتہ ہی نہیں چلے گا. ہاں وہ سندور لگا کے بیٹھے گا تو شاید لوگ پہچان لیں, اس کے بغیر تو نہیں پہچانیں گے. تو یہ اعتراض ہی بالکل کتنی غیر علمی باتیں ہیں, کیویں پتہ لگ گیا. اس طرح کے فضول اعتراضات کرتے ہیں. اور جی علی بھائی نے کہا جناب کہ جی وہ اس زمانے میں دروازے نہیں ہوتے تھے, تو دوسری طرف وہ حدیث سناتے ہیں کہ جی باغ کا دروازہ تھا دستک ہوئی. سرکار گھروں کے دروازے نہیں ہوتے تھے, اس لیے تو آیا ہے قرآن میں لکھا ہوا ہے یہ تو کہ جب کسی کے گھر جاؤ تو اجازت مانگ لو. اور ایسے گھر جن میں کوئی آباد نہیں, وہاں تم بغیر اجازت کے بھی داخل ہو سکتے ہو, دوسرے گھروں میں اجازت لے کے داخل ہو. بھئی جب دروازہ بند ہے تو اجازت لینے کی ضرورت ہے؟ اس لیے کہ دروازے بند نہیں ہوتے تھے, دروازے ہوتے ہی نہیں تھے, صرف ایک راستہ ہوتا تھا, اس کے آگے پردہ لٹکا ہوا ہوتا تھا, اور آپ نے اس پردے کے پیچھے اجازت لینی ہوتی تھی اور پھر اندر. اسی لیے کہا گیا اپنے گھر میں بھی داخل ہو تو آپ نے سلام کر کے داخل ہونا ہے. کیوں؟ ورنہ تو دستک ہی کافی ہوتی ہے اٹینٹیو کرنے کے لیے. اس لیے کہ دوسرا بندہ تو اجازت لے کے داخل ہوگا, عام بندے کو اجازت کی ضرورت نہیں, تو السلام علیکم کہہ کے داخل ہو, تاکہ اگر گھر کے لوگ کسی آکورڈ پوزیشن میں ہیں تو اپنے آپ کو پہلے ہی درست کر لیں. تو واقعی اس زمانے میں دروازے نہیں ہوتے تھے. ٹھیک ہے, اسی لیے تو حضور علیہ السلام کے چرپائی کے نیچے وہ کتے کا بچہ چلا گیا تھا, مدینے کا کتا, سگے مدینہ, تو حضرت جبرائیل انٹر نہیں ہو رہے تھے. صحیح مسلم میں آتا ہے, جب نکالا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے, اوریجنل سگے مدینہ. ہاں اگر اوریجنل سگے مدینہ کا یہ حال ہے تو اتنے تے سگے مدینہ تے شاہی کوئی نہیں. مطلب میں اب بس کچھ سوالات آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں, بس ایک دو, کیونکہ ان دنوں آپ جانتے ہیں کہ بلیسفیمی پر بہت بات ہو رہی ہے, اور انجینئر محمد مرزا صاحب رہا ہو کر بھی آئے ہیں, آپ نے پوڈ کاسٹ بھی ان کے ساتھ ریکارڈ کیا ہے. تو ابھی رمضان میں بھی چند دن باقی ہیں, تو اب میں کچھ سوچ رہا تھا آپ کے متعلق, لیکن اس سوال کے بعد اگر آپ اس پر اپنے کوئی رائے دیتے ہیں, تبصرہ کرتے ہیں یا حامی بھرتے ہیں, تو پھر ہم اس کو آگے فردر لے کر چلیں گے. بس مختصر صاحب میں مزید آپ کا وقت لوں گا. بلیسفیمی کیسز پر انجینئر محمد مرزا صاحب کام کر رہے ہیں, اور ان کا یہ کہنا ہے, ظاہرہ کے دلائل کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں کہ بھائی اس قانون میں باقاعدہ توبہ کی شک ایڈ کی جائے, تاکہ جو بچے پھنسے ہوئے ہیں وہ بھی باہر آئیں اور اپنے والدین سے جا ملیں. انجینئر صاحب اس پہ کام کر رہے ہیں. اچھا, ایک شخصیت ہے ہمارے بڑے محترم ہیں قیصر احمد راجہ صاحب, تو وہ بھی اس پہ ریبٹل کر رہے ہیں, انجینئر صاحب کو کاؤنٹر کر رہے ہیں. تو آپ اس تمام تناظر کو کس سینس میں دیکھتے ہیں, میئر کرتے ہیں؟ دیکھیں چونکہ ایک اسپیسیفکلی قانونی معاملہ ہے جی, اور میں نے قیصر بھائی کی کچھ ویڈیوز دیکھی ہیں, اور علی بھائی کے ساتھ تو میری پوڈ کاسٹ بھی ہوئی ہے,
تو میں چونکہ میرے پاس کوئی اسٹرانگ ایویڈنس نہیں ہے نا، قانونی باتیں ہیں جی اور نہ میں نے ان فائلوں کو اس طرح اسٹڈی کیا ہے، تو نہ کسی کو سچا کہوں گا نہ کسی کو جھوٹا کہوں گا. اگر کسی نے جھوٹ بولا ہے تو خدا کی بارگاہ میں مسئول ٹھہرایا جائے گا، کسی نے سچ بولا ہے تو وہ معجور ہوگا. باقی یہ کہ چونکہ یہ خاص قانونی معاملہ ہے تو یہ تو وکلاء سے ڈسکس کرنا چاہیے نا کہ سچائی کیا ہے، کس کے بیان میں سچائی ہے. قانون جو فیصلہ کرے گا اس کے مطابق ہم چل لیں گے. آپ گستاخی کے حوالے سے جلن سوال کر سکتے ہیں کہ اس طرح کی بات گستاخی بنتی یا نہیں بنتی، یا آپ آخری درجے میں تعویل پر جائیں گے یا اور گستاخ در حقیقت ہے کون، اور اگر کوئی ثابت ہو جائے تو اس کے ساتھ کرنا کیا ہے، ہاں بالکل اس سے بات کی جا سکتی ہے. بالکل. اچھا علامہ صاحب، چونکہ میں نے دیکھا ہے کچھ ویڈیوز قیصر احمد راجہ صاحب کی، ہمارے بڑے محترم ہیں، انہوں نے باقاعدہ اپنی آنکھیں نم لے کر، ظاہر ہے کہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے تو قرآن پہ حلف دے دیا. تو گستاخوں کے حوالے سے نا وہ ظاہر ہے کہ جذباتی کیفیات تھی ان کی. تو اچھا اب وہ ظاہر ہے کہ ایک کام کر رہے ہیں، بہت ان کی تحقیق ہے اس پر، تو اگر آپ کی اجازت ہو تو ہم گستاخی کی تعبیر کیا ہے، توہین کا مفہوم کیا ہے، اس پر قیصر احمد راجہ صاحب سے وقت لے کر آپ کو اگر ساتھ لے جائیں تو اس پر اگر بات کر لے جائے تو میرے خیال سے ایک امت کے لیے آسانی کا معمہ ہو سکتا ہے، اگر آپ یہ چاہیں، اگر آپ یہ کہیں تو. دیکھیں قیصر احمد راجہ صاحب ماشاءاللہ کام تو اچھا کر رہے ہیں اور اسپیشلی بلیسفیمی کے حوالے سے بڑا اچھا کام کر رہے ہیں. علمی اختلافات اپنی جگہ، لیکن قیصر بھائی جیسا کہ کہتے ہیں نا کہ میں دربار رسالت کا مستری ہوں، اور جی. شاید انہوں نے کسی پروگرام میں اپنے آپ کو علماء کی سرپرستی پر بھی ایک دعویٰ کیا تھا کہ وہ جی. میں خود عالم نہیں ہوں، جی طالب علم ہوں اور موٹیویشنل اسپیکر ہوں، تو مجھے ایز اٹ از آپ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی فکری اختلاف سے تو ان سے نہیں ہے. جی ظاہر سی بات ہے وہ آگے بھیج دیں گے کہ آپ ان سے جا کے بات کریں، ان ظاہر سے جا ہے کر علماء بات سے کریں. کریں، ہاں میرا میدان نہیں ہے. بالکل. لیکن اسپیشلی جو آپ بات کر رہے ہیں نا تو اس تناظر میں ایک اچھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک علمی تبادلہ خیال دیکھیے ہو ہمارے سکتا ہے. نوجوانوں کو ابھی تک یہ نہیں معلوم کہ توہین رسالت در حقیقت ہے کیا، ہوں. چونکہ یہاں ایک مسلک دوسرے مسلک کو کافر سمجھتا ہے، مرتد سمجھتا ہے، دوسرا تیسرے کو، تیسرا چوتھے کو. یہاں ہم مسلمان ہی تقسیم در تقسیم در تقسیم ہوتے چلے جا رہے ہیں، ہم ایک پیج پر نہیں کھڑے ہوئے، ہم تقسیم ہو گئے ہیں. تو جب تک آپ حل نہیں نکالیں گے نا، ایک تو تعریف کا، ہاں اور دوسرا یہ کہ اس کے بعد اگر کسی پہ اطلاق کرنا بھی ہے تو پھر اس کے ساتھ کرنا کیا ہے. کرنا کیا ہے، اب اس کا حل نہیں نکالیں گے نا تو پھر پہلے تو معاملات. توہین واضح کیا جائے، توہین ہے کیا، اس کی تعبیر کیا لیکن میں ہے، آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ گستاخی کا مفہوم کیا ہے. چلے بھی جائے نا تو مفہوم پھر بھی نہیں واضح ہوگا. اچھا اب جا کے دیکھ لیں. یعنی آپ ان کے ساتھ بیٹھنے سے ڈر رہے ہیں. میں نہیں ڈر رہا، میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں وہ سوال کے جواب میں کیا کہیں گے. یہ تو ان کی دیکھیں، ثواب دید ہے، ہم تو سوال کریں گے. میں عرض یہ کر رہا ہوں نا، آپ ہماری فقہ اٹھا لیں، اس میں اس کا جواب نہیں ہے. اچھا ہاں قانون میں تو موجود ہے. کیسے بنا؟ یہ تو سوال ہے، بنا کیسے؟ تو چلتے ہیں ہم طالب علم بن کے پوچھ لیں گے، بڑے بھائی ہیں، صاحب تعظیم یعنی ہیں. آپ قیصر احمد راجہ صاحب کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہیں؟ تو اس میں ایسی کیا، بالکل کوئی مسئلہ نہیں ہے، بڑے بھائی ہیں، بیٹھ جائیں گے. جس طرح کی بات آپ کر رہے ہیں کہ اس موضوع پہ تبادلہ خیال ہونا چاہیے، تو بڑی اچھی بات ہے. ہم تو خود اس کا حل چاہتے ہیں. حل کریں اس کا. بالکل. اس کی وجہ یہ ہے کہ کیونکہ مناظرہ نہ وہ کرتے ہیں نہ میں کرتا ہوں، ڈیبیٹ نہ وہ کرتے ہیں نہ میں کرتا ہوں. ڈیبیٹ کی بات ہی نہیں، بالکل ایک سوالیہ انداز میں ہم علمی ان کے سامنے بات رکھیں گے. علمی مکالمہ کرنے کے قائل ہیں. بالکل چلیں، تو اس سے یہ ہوگا کہ بہت سارے لوگوں کو پتہ چلے، ہم بھی اس مسئلے کو سمجھنا چاہتے چاہتے ہیں، ہیں. سنجیدگی کے ساتھ اس معاملے کو لے کر چل رہے ہیں. لیکن آپ نے جیسے بتایا کہ انہوں نے قرآن پہ حلف دیا ہے تو ان کے پاس کوئی تو بنا استدلال ہوگی نا اس کی. آنکھوں میں آنسو تھے. بالکل ان کی اخلاص کی تو میں قدر کرتا ہوں، میں نے بھی وہ ویڈیو دیکھی ہے. تو اللہ تعالیٰ آپ کی زبان مبارک کرے اور آپ جلد وہ وقت لے آئیں. قیصر بھائی کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور طالب علمانہ گفتگو کرتے ہیں، ان سے پوچھ لیتے ہیں کہ آپ کی تحقیقات اس میں کیا کہتی ہیں. لیکن میں اوور آل کہہ رہا ہوں، جو میرا مطالعہ ہے کہ ہمارے علماء فیصلہ نہیں کر سکے تو قیصر بھائی اس میں کیا رائے دیں گے؟ یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ علماء توہین کی تعبیر کر ہی نہیں سکے. اختلاف ہے، صدیوں سے اختلاف ہے. قاضی ایاز نے شفا شریف کی دوسری جلد کے آخر میں نا اہانت رسول کا باب باندھا ہے. ٹھیک ہے. اس میں وہ اہانت رسول، اہانت صحابہ، اہل بیت، اولیاء، یہ چیپٹرز باندھ رہے ہیں. وہاں پر وہ فرضی جملے لکھتے ہیں.
اگر کوئی ایسا کہے، اگر کوئی ایسا کہے، اور ہر جملے کے بعد تعویل کر جاتے ہیں کہ بندہ بچ جائے، کہ شاید اس کی بات کا مطلب یہ ہو، شاید اس کی بات کا مطلب یہ ہو، اور وہاں کچھ جملے لکھے بھی ہیں کہ یہ صریحاً گستاخی ہے، یہ صریحاً گستاخی ہے، پھر ابن تیمیہ کی الصارم المسلول اٹھا لے۔ لیکن کیسر صاحب تو تعویل نہیں کریں گے، وہ تو گستاخ کو گستاخ سمجھتے تو ہیں، بیس کیا ہے؟ کسی بیس پہ بندہ، فاؤنڈیشن، ان کے پاس باقاعدہ تمام ولیومز ہیں، یہ نہیں میں بات کر رہا، ایویڈنسز اوہو ہیں۔ یہ بات نہیں کر رہا، پہلے فاؤنڈیشن واضح ہونی چاہیے، اطلاق تو بعد میں کریں گے نا، یہ تو جذباتی بیان ہے کہ طلب بھائی آپ کے سامنے ایک واقعہ آ گیا، کوئی مسلمان ہے جو اس کو گستاخ نہ کہ، یہ تو جذباتی بات ہے نا، بیس متعین ہو، کیسز تو اسپیسیفکلی اطلاقی بحث ہے، وہ قانون میں فیصلہ ہو جائے گا، مجھے کیا حق ہے کہ میں اس پہ کوئی رائے دوں؟ تو کیا ایک عاشق رسول پر یہ واجب نہیں ہے کہ جو دیکھ رہا ہے اس کو گستاخی کہے؟ اگر واقعتاً گستاخی ہو، اگر ہو تو کہے گا نا، کہے گا نا، کیسے ثابت ہو کہ وہ ہے؟ تو ویڈیوز موجود ہوں گے اگر ان کے پاس۔ بات سن لینا، عرض یہ کر رہا ہوں کہ آقا عشق رسول وہی ہے جو رسول خدا نے سکھایا ہے، وہی ہے، میرا آپ کا عشق رسول تو نہیں چلے گا ظاہر ہے، جو ذاتی جی 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 نوعیت کا ہو۔ ہاں، عرض یہ ہے کہ ایک چیز آپ کو بری لگ رہی ہے، ہاں، بری مجھے بھی لگ رہی ہے، ہم نے ایک بندے کی جان لینی ہے، اس کا حق ہمیں کون دے گا؟ میں کب انکار کر رہا ایسی ہوں؟ روایات نہیں ملتی، ایک صحابی نے شاذ روایتیں ہیں، اور ہمارا منج جو ہے نا حدیث کے اپنی باب میں، بیوی کے میں پیٹ میں چھڑا گھونپ میں دیا عرض تھا۔ یہ کر رہا ہوں کہ ہم تو بدنام ہے نا صرف، ہاں، آپ پہلے فقہ اٹھائیں، بلکہ کیسر بھائی سے حدیث پر بھی بات کر لیں، ان کی کچھ ویڈیوز بھی میں نے دیکھی ہیں حدیث کے حوالے سے، آپ ہماری پوری فقہ اٹھائیں، ہم حدیث کو لے کر جو رائے رکھتے ہیں نا، یہ ماضی میں سارے فقہا رکھتے تھے سوائے ابن حزم کو چھوڑ کے، ہم خامخواہ بدنام ہیں۔ کیا خبر واحد سے حدود یا تعزیرات کے باب میں کوئی اجتہاد کیا جا سکتا ہے کہ اس کی اصل آپ کو قرآن سے دکھانی پڑے گی؟ پوچھ لیں گے نا جا کے پھر۔ جی جی، تو عرض یہ ہے کہ آپ نے ایک بندے کی جان لینی ہے، تو جان لینے کے لیے اس نوعیت کا جرم بھی ہو، تو بے شک میں مانتا ہوں کہ آقا علیہ السلام کی توہین تمام جرموں پر بھاری ہے، اس سے بڑا کوئی جرم نہیں ہے، ہاں، ٹھیک ہے نا؟ بے شک۔ لیکن آپ چور کے ہاتھ کاٹنے ہیں نا، تو چوری کے تحقق کے لیے یا ثبوت کے لیے جو طریقہ کار دنیاوی اعتبار سے ہوتا ہے وہ ہم کرتے ہیں نا، اس کے قرآن نے کیا کہا؟ ہاتھ کاٹ دو، کہا زانی، تو زنا پہ بحث ہو سکتی ہے، لیکن جب ثابت ہو جائے تو کیا کرنے ہیں؟ 100 کوڑے مارنے ہیں، حد قذف کوڑے، ٹھیک ہے، محارب سمت مخالف اس کے ہاتھ پاؤں کاٹ دو۔ اب ایک بندے نے آقا علیہ السلام کی توہین کر دی، کیا کرنا ہے اس کے ساتھ؟ یہ دین میں واضح نہیں ہے، قرآن میں کہیں واضح نہیں ہے، حدیث میں کہیں واضح نہیں ہے۔ اچھا، اب اگلی بحث کیا ہے؟ ہم اس کو کہاں لے کے جاتے ہیں؟ اگر کوئی شخص اعلانیہ آقا علیہ السلام کی توہین کرتا ہے اور اسلامی معاشرے کا نظم خراب کرتا ہے اور اپنی بات پہ قائم ہے، تو فساد فی الارض کے تحت امن کی خاطر اس کی جان لی جائے گی، اور یہ قرآن سے ثابت ہے کہ یا تو آپ نے قصاص کے اچھا، لیے، فساد فی الارض کے لیے ظاہر سی بات ہے نا، جان لی جائے گی، یعنی کہ کہنا یہ توہین رسالت پر نہیں، عرض یہ کر رہا ہوں کہ کہنا یہ چاہ رہا ہوں، توہین تو اس میں آ گئی نا، ہاں، لیکن وہ توہین، لیکن جان کس لیے لی جا رہی ہے اس پوائنٹ پہ بات کی کہ وہ فساد مچا رہا ہے نا، یعنی کہ مثال کے طور پر آقا علیہ السلام کی توہین کے جرم میں اس کی جان صرف اس وجہ سے لی جا رہی کہ کیسر بھائی کو غصہ آ گیا۔ اچھا، جان ریاست لے گی یا کوئی عاشق رسول؟ ریاست لے گی، عاشق رسول، نہیں، ریاست لے گی، ریاست لے گی۔ یہ واضح کر دینا، عاشق رسول نہیں، میں نے پیچھے چور کی مثال دی ہے نا، ہاتھ کون کاٹے گا؟ ریاست کاٹے گی نا۔ تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ آپ نے کہا نا کہ فساد کی وجہ سے یا توہین کی وجہ سے، تو وہی عرض کر رہا ہوں کہ اس بندے کا قتل صرف اس وجہ سے جائز ہوگا کہ کیسر بھائی کو وہ جملہ اچھا نہیں لگ رہا، کسی بھی عاشق کو اچھا نہیں لگ رہا ہوگا اگر وہ منظر عام پر آ جائے، کہنے کا وہ تو دل میں دبائے بیٹھے ہوئے ہیں۔ کہنے کا مطلب ہے کہ عاشقوں کی طبیعتوں کے تحت تو جان نہیں لی جائے گی نا، ہاں، دین دیکھا جائے گا نا، بات صحیح ہے، بات صحیح ہے، ٹھیک ہے نا۔ میں تو اس ایجوکیشن کی طرف جا رہا ہوں، بات صحیح ہے، اور یہ بالکل تو کیسر بھائی بھی شاید ایگری کریں گے کہ کسی کے مزاج، میں نے شاید آپ کو کسی مجلس میں بتایا ہو، ہمارے پاکستان میں کوئی مسلمان ہے اکارڈنگ ٹو ادر ریلیجن؟ نہیں، ویسے ہو سکتا ہے، تو یہ مزاج ہے نا، تو اس مزاج کو تو ٹھیک کرنا ہے کہ بھئی آپ کے مزاج پہ کفر اسلام کے فیصلے ہوں گے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اہانت
پر جان لی جائے گی قرآن کی روح سے. لیکن ایک بندہ بند کمرے میں کوئی ایسی حرکت کرتا ہے, اس کے منہ سے کوئی جملہ نکل جاتا ہے, کوئی ایکٹ ایسا سرزد ہو جاتا ہے, ہم اس کو توجہ دے, بھئی یہ کیا کر رہا ہے, تو مسلمان ہے, تجھے ہوش نہیں تو کیا کر رہا ہے, تو ایک دم سے اس کو سمجھ آ جاتی ہے. لیکن اگر وہ اپنی بات پہ قائم رہتا ہے تو ہاں میں نے یہ کیا ہے تو میں نے جان کے کیا ہے, اور یہ موقف ہے, بالکل بالکل. تو یہ فساد فی الارض کے تحت کہ لوگوں کے ذہن خراب ہو, تو یہ تو قرآن سے ثابت ہے. اب اگلی بحث اس پہ اطلاقی بحث ہو سکتی ہے کہ فساد فی الارض کا اطلاق کس پہ کرنا ہے کس پہ نہیں کرنا. لیکن میں خود اس بات کا قائل ہوں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین, ایون صحابہ کی توہین, اہل بیت, کوئی بھی مقدس شخصیت ہے, یہ میں جنرل سٹیٹمنٹ دے رہا ہوں, یہ نہیں کہ منہ اٹھا کے آپ لوگوں نے جانے لینی ہے, یہ کام ریاست کا ہے. لیکن علماء کرام جو علماء حق ہیں ان کی روشنی میں ایک پینل بیٹھے اور وہ دیانتداری کے ساتھ قرآن و سنت کی روشنی میں اس بات کا جائزہ لے کہ کسی بھی مقدس شخصیت کی اعلانیہ توہین پر اور ڈٹے رہنے کی وجہ سے, ظاہر سے وہ ڈٹ گیا نا, تو کیا اس پہ فساد فی الارض کا اطلاق ہوگا؟ یعنی کہ فساد فی الارض کے تحت آپ نے اس کی جان لینی ہے, میرے آپ کے جذبات پہ جان نہیں لی جائے گی. یہ اصل مقدمہ ہے. بالکل سے بہترین ہوگا, بہترین ہوگا. یعنی آپ تیار ہیں کہ آپ کیسر راجہ صاحب کے ساتھ بیٹھنا چاہیں گے؟ بالکل, تبادلہ خیال ہونا چاہیے, بڑی اچھے انداز میں ہونا چاہیے. تعلیم و تعلم کا ایک اسلوب اختیار کیا جائے, یعنی کیسر راجہ صاحب سے رابطہ کر لیا جائے. کر لیں, کوئی مسئلہ نہیں. آپ دیکھ لیں, میں اب اس لائیو پروگرام میں کیسر راجہ صاحب سے رابطہ کرنے والا ہوں. کر لیں جی, کر لیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. چلے میں ان کو میسج کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, آپ کو ہم جلد ہی, بلکہ رمضان میں امید کرتے ہیں کہ کیسر راجہ صاحب ہم کو وقت دیں, کیسر راجہ صاحب کے ساتھ بیٹھیں اور توہین پہ بات کریں, توہین رسالت پہ بات کریں, اہانت رسول پہ بات کریں, تعبیر کیا ہے, مفہوم کیا ہے, در حقیقت توہین کی ڈیفینیشن کیا ہے, اس پہ بات کریں. آپ کیسر احمد راجہ صاحب کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہیں؟ تیار ہیں؟ بالکل دیکھ لیں, بالکل تیار ہوں. چلے میں دیکھیں آپ جس طرح بار بار تیار کر رہے ہیں, ایسا کوئی کشتی نہیں لڑنی, صحیح, ایک علمی تبادلہ خیال ہوگا اور سیکھنے سکھانے کا عمل ہوگا نا. سر یہ میسج ہو گیا ان کو, جی لیجیے. اب بات میری سن لیں دوبارہ. ناظرین اکرام, کیسر راجہ صاحب کو میسج کر دیا میں نے کہ وہ ہم کو وقت دیں اور ہمارے ساتھ ایک نشست رکھیں تاکہ وہ ہمارے علامہ محمد طلحہ علوی صاحب کے ساتھ بیٹھیں اور ایک صحت مند گفتگو ہو, تاکہ عوام الناس کی بھلائی کے لیے اپنے تئیں ہم جو صحیح کر رہے ہیں ظاہر ہے کہ وہ قابل قبول بھی سمجھی جائے. دوبارہ میں اپنا موقف آپ کو مزید واضح کر دوں, کیونکہ ایک سینسٹیو مسئلہ ہے اور لوگ اس کو بڑا مس یوز بھی کرتے ہیں, کہ ہمارے دین کے اندر میں نے آپ کو حدود بیان کر دی ہیں. تعزیرات کی جہاں تک بات کرے, وہ احادیث کے اندر اس کی بھی لمیٹیشن ہے کہ آپ نے تعزیراً جو سزا دینی ہے وہ کتنی دینی ہے. وہ اگلے دن انجینئر صاحب بھی اس کو بیان کر رہے تھے, لیکن علماء کا اس میں بھی اختلاف ہو سکتا ہے. عرض یہ ہے کہ جب آپ نے کسی بندے کی جان لینی ہے یا اس کو ایسی سزا دینی ہے کہ اس کی پوری زندگی ہی اس سزا میں گزرے گی, تو اس کے لیے بہت بڑی دلیل کی ضرورت ہے. ہم یہ چلے وہ آپ ان سے لیجئے گا نا دلیل. ہاں, ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ توہین رسالت کے مرتکب کو آپ نے زندہ چھوڑ دینا ہے یا آزاد چھوڑ دینا ہے. ہم نے کب کہا ہے؟ ہم تو علی کے گستاخ کو نہیں چھوڑتے. لیکن سوال یہ کہ گستاخی ثابت کیسے کریں؟ چلیں سوال آپ ہم سے کیجئے گا پھر کہ گستاخی ثابت کیسی کریں. بالکل. اور اگر بفرض محال ایک جنرل سٹیٹمنٹ بن جاتی ہے, اب اس کا اطلاق کرنا ہے, تو اس میں کیا نیت کو دیکھا جائے گا, حالات و واقعات کو دیکھا جائے گا؟ اس پر تو میں قرآن دلائل بھی دے سکتا ہوں کہ مجرم کو سزا دی جاتی ہے جرم کی نوعیت اور اس کے حالات کے حساب سے. اس کے جرم کی نوعیت دے کر اس کو سزا دی جاتی ہے اور اس کے حالات کا جائزہ لے کر اس کو سزا دی جاتی ہے. ٹھیک ہے, یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ کرے اگر ہم وہاں کر سکیں. بالکل صحیح, بالکل صحیح. کچھ رہ گئی تو پھر آپ بٹھا دیجیے, پھر کر لیں گے. اللہ سلامت رکھے. چلیے ان کو میسج کر دیا ہے, امید کرتا ہوں کہ یہ نشست جلدی منعقد ہو گیا. آپ کا بہت شکریہ علامہ صاحب, آپ نے قیمتی وقت عطا فرمایا. ناظرین کرام, آپ کو بتانا یہ مقصود ہے کہ انشاءاللہ تعالی بفضل ربی ایک بہت بڑا پروگرام, ایک بہت بڑی نشست, علمی نشست, علمی مکالمہ, ایک صحت مند مکالمہ ہم آپ کے اسی پلیٹ فارم پر منعقد کرانے جا رہے ہیں, اور اس مکالمے کا حصہ ہوں گے آزاد خیال محقق علامہ محمد طلحہ علوی, اور ساتھ ہی ان کے براجمان ہوں گے کیسر احمد راجہ صاحب. میں امید کرتا ہوں کہ میں اپنے اس دعوے پر پورا اتر سکوں اور آپ کی امیدوں پر بھی میں
पूरा उतर सकूं और ये गुफ्तगू जो है वो तमाम ही सुनने वालों के लिए समर आवर साबित हो। राबिता मैंने कैसर अहमद राजा साहब से कर लिया है और मैं अभी आपको एक व्लॉग करके आगाह भी कर दूंगा कि उनका क्या जवाब आया और ये नशिस्त कब मुनक्किद होगी। अपने मेजबान डॉक्टर अहमद नसीर को इजाजत दीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने वाले करके बटन को प्रेस करना हर किस ना भूलिएगा ताकि आप हमारी आने वाली लेटेस्ट अपडेट्स महसूस हो सके। इस प्रोग्राम को पेश करने के दौरान कोई गलती ऐसा होगी हो, अल्लाह के हुजूर तो तरफदार हूं और आप तमाम सुनने वालों से माफी का खासकार भी हूं। अहमद और आलिम से इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अहमद नसीर ऑफिशियल की वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको हमारी आने वाली तमाम वीडियोस की अपडेट्स मिल सकें।